أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم سب میں سے بہتر وہ ہے، بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے. الحمدللہ آپ سب کو مبارکباد کہ آپ سب اور میں، ہم سب یہاں پر قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو کامیاب کرے اور اس کو قبول فرمائے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم قرآن کورس 1 کو جاری کیے ہوئے ہیں، جاری رکھے ہوئے ہیں، اور کوئز کی تیاری کے لیے، دہرائی کے لیے آج ابھی یہاں پر موجود ہیں. گرامر کا جو پورشن مجھے آپ کو دہرائی کے لیے پریکٹس کروانا ہے، انشاءاللہ آئی ول ٹرائی کہ میں ود ان ٹائم اس کو مکمل کر پاؤں. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو چیزیں، بیسک چیزیں سب کور ہو جائیں. اور اب آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ڈیورنگ کلاس آپ سب نے اپنے مائکس، اپنی ویڈیوز کو اس پہ پورا فوکس رکھنا ہے کہ وہ بن رہے ہیں، اور آپ کا پورا فوکس کانسیپٹس پر ہونا چاہیے. ایک ایک چیز جو بتائی جا رہی ہے ان سے ریلیونٹ اگر کوئی آپ کے کوشچنس ہوں، اگر آپ کو لگے بہت ضروری ہے آن دا اسپاٹ پوچھنا تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ادروائز آپ ان کو نوٹ کرتے رہیں اور آخر میں آپ کوشچن کر سکتے ہیں. سیکنڈلی ہینڈ ریز ضرور کیجیے اگر آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور جو لوگ، بیکاز آن لائن کلاس میں سب کے لیے بولنا ایک ساتھ ہر جگہ پر پاسبل نہیں ہوتا. اس لیے آپ اگر کسی جگہ پر مائک آن نہیں کر پا رہے، لیکن آپ کو اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اس کو باقاعدہ آواز کے ساتھ پریکٹس کرنا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو ہمارا TPI کا طریقہ ہے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، وہ ایک خاص طریقہ ہے اس کورس کا جس کے ذریعے سے کورس کو سمجھنا اور خاص طور پہ گرامر کے پورشن کو سمجھنا انتہائی آسان ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے کے جو رولز ہیں وہ آپ اچھے سے جانتے ہیں. ٹوٹلی فزیکلی آپ کو انٹریکٹ کرنا ہے، یعنی آپ کو ایسا نہیں کہ آدھی اٹینشن آپ کی یہاں ہو، آدھی کہیں اور ہو، بلکہ آپ کو پورے دھیان سے سننا ہے، دیکھنا ہے، سوچنا ہے، بول کر بھی پریکٹس کرنا ہے، ہاتھوں کے اشاروں سے پریکٹس کرنا ہے. سب نے مل کے پریکٹس کرنا ہے اور پورے دل سے اللہ کے ساتھ اپنی محبت اور جذبے کے ساتھ اس پریکٹس کو کرنا ہے. اس ساری پریکٹس کی صورت میں TPI کی کو اگر آپ دھیان میں رکھیں گے تو آپ کو ساری چیزیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی اور آپ کی تیاری بہت اچھی ہوگی. آپ دیکھ سکتے ہیں جو اسکرین میں نے پہلے سے آن کی ہوئی آپ کے سامنے، یہ سب سے بیسک چیز ہے گرامر کی. اور الفاظ کی 3 قسمیں بتائی جا رہی ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں قرآن کے لیے، قرآن کے لفظوں کو سیکھ رہے ہیں، قرآن کی عربی سیکھ رہے ہیں. اور اس کے لیے لفظ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے، لفظ سمجھیں گے تو جملے سمجھ میں آئیں گے اور پھر باقی چیزیں. لفظ، ہر وہ لفظ جس کا معنی ہو، جو سمجھ میں آئے، اس کو کلمہ کہتے ہیں. اور وہ 3 قسم کے ہو سکتے ہیں، اسم، فعل، حرف. ٹھیک ہے، اسم جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کسی چیز کے نام کو یا کسی چیز کی کوالٹی کو، صفت کو کہتے ہیں، چاہے وہ کسی کی خوبی ہو چاہے کسی کی خامی ہو، لیکن کسی سے ریلیٹ کر رہی ہو، اس کو اسم کہتے ہیں عربی زبان میں. اور اس کی پہچان ہمیں یہ جو آگے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی اسکرین پر، ڈارک بلو کلر کے جو اس راؤنڈ شیپ کے اندر جو آپ کو کچھ پارٹس نظر آ رہے ہیں، نشانیاں نظر آ رہی ہیں، ان کے ذریعے سے بھی اسم کو پہچاننا انتہائی آسان ہوتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں الف لام ہے، تنوین کے 2 پیش 2 زبر 2 زیر ہیں، اور لفظ کے آخر میں واو نون یا نون اور الف تا کے ذریعے سے بھی ہمیں اسم کی پہچان کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے. فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل کا مطلب ہے کوئی بھی کام جو کہ ہو رہا ہو، کوئی ایکشن. ٹھیک ہے، کہ کام کیا ہو رہا ہے، جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں کام کیا ہو رہا ہے، اس کو فعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حرف کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں وہ سب چیزیں جو اسم نہیں ہے، فعل نہیں ہے، وہ حرف ہوتی ہیں. اور ایکچولی اس کی تعریف کیا ہوگی کہ اسم اور فعل کو آپس میں جوڑنا پڑتا ہے جملہ بنانے کے لیے، تو ان کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں حرف. ٹھیک ہے، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں علی نے اسد کو مارا،
تو اس میں نے اور کو حرف ہوتے ہیں. اگر نے اور کو نکال دیا جائے تو ہمیں اسم اور فعل سے بات سمجھ نہیں آئے گی. سو حرف جو ہے وہ اسم اور فعل کو جوڑتے ہیں تاکہ جملہ بن سکے. رائٹ. اب ہم آگے چلتے ہیں اور ہم اسم کے بارے میں کچھ انڈرسٹینڈنگ کریں گے. اسم جو ہے کسی بھی چیز کا نام یا خوبی جو بھی ہم بات کریں وہ خاص بھی ہو سکتی ہے اور کامن عام بھی ہو سکتی ہے. خاص اگر ہوگی تو ہم اس کو عربی میں کیسے پہچانیں گے؟ ہم دیکھیں گے کہ اس کے شروع میں الف اور لام موجود ہے. دا ویری سمپل اینڈ بیسک تھنگ ہم جانتے ہیں, جیسے قرآن کے ساتھ بھی ہم پڑھتے ہیں القرآن, ٹھیک ہے, اور ویسے ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. سو جب ہم اسے اسپیسیفائی کر کے پڑھتے ہیں تو ہم القرآن کہتے ہیں, جو کہ بہترین ہے, ٹھیک ہے. سو الف لام کی موجودگی سے پتہ چلے گا کہ یہ اسم خاص ہے, بالکل ایسے ہی جیسے انگلش میں ہم THE کا استعمال کرتے ہیں. اوکے. اسی طرح اسم عام بھی ہو سکتے ہیں, رائٹ. اور اس کی پہچان کیا ہوگی؟ جیسے کہ میں نے الف لام بتایا شروع میں, یہ اسم کے خاص ہونے کی نشانی ہے. اور اگر آخر میں دو پیش, دو زبر, دو زیر یا آخر میں واو نون یا نون ہو یا رائٹ, تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ وہ عام اسم ہے, رائٹ, وہ خاص نہیں ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں as you can see on the screen کہ اگر ہمارے پاس ایک اسم ہے دیٹ از مسلمن, یہاں آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, رائٹ. اس کو اگر ہم نے اس کے ساتھ الف لام کو جوڑنا ہے, پلس کرنا ہے, اور مسلمن میم کے اوپر ڈیفینیٹلی دو پیش موجود ہیں. جب ال ہم اس کے ساتھ جوڑیں گے تو یاد رکھیے آخر میں سے تنوین کے دو پیش میں سے ایک پیش گر جائے گا, رائٹ. تو بن جائے گا المسلمو. معنی اس کا وہی ہے لیکن خاص اور عام کا فرق ہے, ٹھیک ہے, مسلمان مرد کے لیے. اور اگر ایک سے زیادہ مسلمان مرد ہوں, ہمیں اس کی جمع کرنی ہو, تو آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ ہم واو نون اور یا نون کا اضافہ کرتے ہیں. واو نون کا اضافہ تب ہوگا جب واحد میں آخر میں پیش موجود ہوگا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پیش ہے تو ہم نے واو نون کا اضافہ کیا. المسلموں سے المسلمون اور المسلمون, سادگی کے لیے ہم اس کو ایسے پڑھ سکتے ہیں. اور دیکھیں کہ اگر ہم سیکنڈ لفظ پر آتے ہیں اسم پر, یہاں پر مسلمن ہے, اس کا معنی وہی ہے ایک مسلمان مرد, لیکن اس کے ساتھ ال آ گیا, میم کے دو زبر میں سے ایک زبر گر گئی. المسلمن نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہوگا. ال کے ساتھ کبھی بھی دو پیش, دو زبر, دو زیر نہیں آئیں گے, اس بات کو یاد رکھیے. تو کیا بن جائے گا المسلمہ. اور جب آخر میں زبر یا زیر ہو, یہ دو لفظ آپ دیکھ سکتے ہیں, تو ہم اس کے ساتھ واو نون کا اضافہ نہیں کرتے بلکہ ہم یا نون کا اضافہ کرتے ہیں. تو ہم یہاں بالکل کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں المسلموں سے المسلمون, المسلمہ سے المسلمین, اور المسلمی سے بھی المسلمین, ٹھیک ہے. بالکل ایسے ہی جیسے انگلش میں ہم آرٹیکلز میں مطلب اے اور د ایک ساتھ نہیں لگائے, ٹھیک ہے, اسی طرح ال اور دو پیش, دو زبر, دو زیر بھی ایک ساتھ نہیں آتے. دو نئے لفظ جو ہم پہلے سے سیکھ چکے ہیں, دہرائی کر رہے ہیں, وہ کیا ہمیں ریوائز کرنے ہیں. حل شروع میں آتا ہے کسی بھی عربی کے جملے کے, تو پتہ چل جائے گا کہ یہ سوالیہ جملہ ہے, سوال کیا جا رہا ہے. نعم کا مطلب ہے ہاں, جی ہاں, ٹھیک ہے, رائٹ. یہ جو ٹیبل ہے یہ بہت ہی مین ٹیبل ہے اس کورس کے ساتھ. گرامر کو شروع کرنے کے لیے ضمائر کا ٹیبل ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ ناؤن کسی چیز کا نام ہوتا ہے, اور نام کی جگہ جو لفظ استعمال ہوں ان کو پروناؤن کہتے ہیں, اور یہاں ان کو اردو میں ضمیریں کہتے ہیں. اردو میں یا عربی میں ہم اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو ضمیریں ہیں آپ کے سامنے 6 الفاظ موجود ہیں, اور ان کی پریکٹس ہم آلریڈی کر چکے ہیں بہت بار. میں چاہوں گی آپ میں سے کوئی پریکٹس کرے, تو پلیز جلدی سے ہینڈ ریز کر لیجیے. جی, آپ میں سے کوئی پریکٹس کرے گا اس ٹیبل کی؟ سسٹر ناہید آصف, پلیز مائک آن کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. جزاک اللہ سسٹر, بالکل آپ نے اچھے سے اس کو پریکٹس کیا ہے. تو یہ 6 لفظ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائیں کہ اس میں 3 واحد ہیں, اس میں 3 جمع ہیں, اور 3 طرح کی بات ہو رہی ہے. ایک تو ان کی بات ہو رہی ہے جو موجود نہیں, وہ سب, ہوا ہم. ایک اگر کوئی ہمارے سامنے ہے اور ہم سے بات چیت کر رہے ہیں تو بات ہو رہی ہے کہ آپ اور میں. اور اگر اسی کو جمع میں لے جائیں کہ سامنے والے بھی زیادہ ہیں تو ہم کہیں گے آپ سب, اور اگر ہم زیادہ ہیں, مطلب میں, میرے ساتھ اور بھی لوگ ہیں, تو ہم کہیں گے ہم سب. تو 3 طرح کی بات ہو رہی ہے.
اس شخص کی جو موجود نہیں, اس کی جو سامنے ہے, اور اپنی. ٹھیک ہے, تو ان بیسک چیزوں کو سمجھیں اور ان پراپر اشاروں کو سمجھ لیں, تو جو جتنے بھی آگے ٹیبلز آنے والے ہیں وہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. تو اس کی پریکٹس بہت اچھے سے کر لیں تاکہ اس کو آپ کبھی بھی دہرانا چاہیں تو آپ کو ریویژن کی ضرورت نہ پڑے. فرسٹ ٹیبل اتنا اچھا آنا چاہیے. اب دیکھیں ہم نے صرف تھوڑے سے ورڈ سیکھے ہیں, ان کو جوڑ کر الحمدللہ اتنا آسان ہے عربی سیکھنا کہ ہم کچھ بول چال کے جملے بنا سکتے ہیں. تو آپ میں سے کون یہاں پر اس میں میرے ساتھ ان کو پریکٹس کرے گا؟ پلیز اپنا ہینڈ ریز کیجیے. سوال جو پہلا موجود ہے, یو آلریڈی نو, اشارات بہت ضروری ہیں, اشاروں سے آپ پریکٹس کریں گے. حل ہوا مسلم, کیا وہ مسلمان مرد ہے؟ سسٹر عصمت سعید, آپ مائک آن کر لیجیے. جی, هل هو مسلم؟ نعم هو مسلم. هل Right. هم جی هل هم مسلمون؟ نعم هم مسلمون. وأنت مسلم؟ نعم أنا مسلم. وأنتم مسلمون؟ نعم نحن مسلمون. جزاک اللہ خیر. دھیان رکھیے شروع میں حل کا لفظ ہے, کوشچن کے لیے حل کا لفظ ہے. آپ نے اس کو شاید سارے اسٹیٹمنٹس میں نہیں پڑھا, اینڈ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی پریکٹس کی ہے. اینڈ یو آلریڈی نو, مانی آپ جانتے ہیں, جب آپ بہت اچھی پریکٹس کر چکے ہوتے ہیں تو الحمدللہ اردو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ اشاروں کی مدد سے ہمیں ہیلپ مل جاتی ہے کہ کس کا معنی کیا ہے. اب ایک اور لفظ میں آپ کو بتا رہی ہوں, دیٹ از من. من کا مطلب ہے کون. ٹھیک ہے, رائٹ, یہ بھی ڈیفینیٹلی پتا چل رہا ہے مانی سے ہی کہ یہ کوئی کوشچن بنانے کے کام آئے گا. ٹھیک, سو ہو از ریڈی ہیئر, اس کو پریکٹس کرنے کے لیے کون آپ میں سے تیار ہے ابھی؟ ویری ایزی, من ہوا, کون ہے وہ. کوئی اور کوئی بھی اویلیبل نہیں؟ چلیے سسٹر ناہید, ویری گڈ. جی سسٹر ناہید, پریکٹس. من ہوا مسلم. من ہم مسلمون. من انت انا مسلم. من انتم نحن مسلمون. جزاک اللہ, ماشاء اللہ, دلچسپ عربی. اب یہ دیکھیں کہ کتنے انگلش میں ورڈز ہمیں ورڈز اور ان کے معنی سیکھنے کے لیے کتنے مطلب ایک ایک لفظ کے اسپیلنگ سیکھنے ہوتے ہیں اور کتنی چیزیں ہوتی ہیں عربی میں. تو اگر ہم تھوڑا غور کریں تو چیزیں انتہائی آسان ہے. آپ دیکھیں صرف ایک حرف واو ہے, اس پر زبر ہے, سوا پر زبر ہے, حمزہ پر زبر ہے. تو آپ دیکھیں اس کی مدد سے ہی پورے ہمیں لفظ مل رہے ہیں. تو یہ کتنا امیزنگ ہے نا. تو یہ تین آپ جو لفظ آپ کو دکھائے جا رہے ہیں, یہ پورے لفظ ہیں, ان کو حرف کنسیڈر کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کے معنی موجود ہیں. ٹھیک ہے, سو وا کا مطلب ہے اور, فا کا مطلب ہے پس, تو کیا, تو لہذا, اس طرح کے معنی ہو سکتے ہیں. آ کا مطلب ہے کیا. ٹھیک ہے, سو ہم ان کو اب مزید سینٹینسز میں اور ٹیبلز میں پریکٹس کرتے ہیں. ابھی ہم نے جو ٹیبل پڑھا تھا وہ تھا ضمائر کا ٹیبل, ضمائر منفصلہ. ٹھیک ہے, ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحن. اگر ہم اس کے ساتھ وا کو جوڑ دیں تو ٹیبل کیا بنے گا؟ سسٹر اسما خان پریکٹس کر رہی ہیں. جی سسٹر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہوا اور وہ, وہم اور وہ سب, وانتا اور آپ, وانا اور میں, وانتم اور آپ سب, ونحنو اور, جزاک اللہ, اور ہم سب. جزاک اللہ خیر, ماشاء اللہ. سو دیکھیں صرف وا ہمیں ملا اور وا کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا ضمائر کے ٹیبل کو, تو وہ ضمائر کا ایک ٹیبل کتنا کام آ رہا ہے کتنی جگہوں پر. اب ہم فا کو یہاں جوڑیں گے تو پریکٹس کر رہے ہیں یہاں سسٹر سمرا یعقوب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, شروع کیجیے. پس وہ, فہم پس وہ سب, فانتا اور پس آپ, فانا پس میں, فانتم پس آپ سب, فنحنو پس ہم سب. رائٹ, اوکے, رائٹ, دیٹس رائٹ. آپ نے اردو کو پہلے پڑھا ہے, اٹس فائن, ماشاء اللہ, اٹ واز اے گڈ پریکٹس. اوکے جی, نیکسٹ ہمارے پاس ٹیبل ہے ضمائر متصلہ. ٹھیک ہے, ہم نے اس میں پڑھا تھا وہ ایک مرد کے لیے, تو یہاں ہو جائے گا اس کا, یعنی اس مرد جس کی ہم نے بات کی تھی ضمائر میں, اس کے ساتھ کوئی چیز ہم نے اس کی ملکیت میں بتانی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے کہا تھا ہم. ٹھیک ہے, وہ سب, تو یہاں ہم کہہ رہے ہیں ان سب کی کوئی چیز یہاں ذکر ہوگی. ٹھیک ہے, پھر ہم نے پڑھا تھا انت آپ, تو یہاں ہم کہیں گے کا, یعنی آپ کی کیا چیز وہ ہم ابھی بتائیں گے. تو یہ اس طرح سے ضمائر متصلہ کا جو ٹیبل ہے یہ ضمائر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کو سمجھنا انتہائی آسان ہے اگر ہمیں ضمائر منفصلہ یعنی پہلا ٹیبل آتا ہے. سو یہ ٹیبل ہمارے سامنے ہے اور اس میں کلیئر پتا چل رہا ہے بلینکس
खाली जगहें छोड़ी हुई हैं, मतलब हमें यहाँ कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, तब समझ आएगा कि ये जिन लोगों की बात हो रही है इनकी मलकियत में क्या चीज है, यहाँ क्या चीज मुत्तसिल की जाए, क्या चीज जोड़ी जाए, क्या चीज अटैच की जाए, ठीक है। और इनको इतना मैं हमेशा कहती हूँ कि इन टुकड़ों को अंडर एस्टिमेट मत करें। ये जो टुकड़े आपको 6 लग रहे हैं ना, ये कुरान की तकरीबन हर लाइन में आते हैं। तो एक एक चीज, एक एक नुक्ता, एक एक पेश जबर जेर को वैल्यू दें जबकि हम कुरान सीख रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। मैं यहाँ चाहूंगी कि हम पहली प्रैक्टिस ही इस्म को जोड़कर करते हैं। तो यहाँ हम इस्म लगाएंगे रब। रब को अगर हम इस टेबल से जोड़ेंगे तो प्रैक्टिस क्या होगी मुझे बताएंगी सिस्टर नाहिद जी। सिस्टर नाहिद। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बना हमारा रब। रब्बुना, राइट, रब्बुना जी। अच्छा, एक चीज आप सब बहुत ध्यान से सुन लें। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं ज़माइर मुत्तसिला में जो पहले 2 अल्फाज हैं हु और हुम, इसकी जगह इसी तरह से ही और हिम भी हो सकता है। इसमें कोई परेशानी की, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है कि वो क्यों हो गया, राइट। जैसे हमने हु हुम पढ़ा वैसे ही हिम भी हो सकता है, लेकिन जो नीचे के 4 लफ्ज हैं वो इसी तरह रहेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मतलब प्रोनाउंसिएशन होती है, तलफ्फुज होता है अरबी का, तो जहां पर हमें लगेगा ही और हिम पढ़ना है हम ही और हिम पढ़ेंगे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन हमें नहीं होनी चाहिए, राइट। अब हमारे पास मौजूद हैं कुछ हरूफ की बात हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और हरफे जर हैं ये, प्रपोजिशंस बी, फी और आला। बी का मानी है से, और इसकी एग्जाम्पल हमें पता है बिस्मिल्लाह। फी में और एग्जाम्पल फी सबीलिल्लाह। अला पर और अस्सलामु अलैकुम, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़माइर मुत्तसिला के साथ इन तीनों को बारी बारी जोड़कर हम टेबल बना सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊं, मैं चाहूंगी कि आप खुद से इस स्लाइड को देखते हुए इसको प्रैक्टिस करें। आई एम सीइंग हियर, आई एम वाचिंग कि सिस्टर समरा याकूब ने हैंड रेज किया है। जी सिस्टर, प्लीज आप बी का टेबल बनाइए ज़माइर मुत्तसिला के साथ। बिही उससे, बिहिम उन सबसे, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सबसे, बिना हम सबसे। जज़ाकिल्लाह, माशाल्लाह। नेक्स्ट टेबल है हमारा फी के साथ हम ज़माइर मुत्तसिला को जोड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही मानी करेंगे। सो अभी मैं सिर्फ सिस्टर समरा और सिस्टर नाहिद को एक्टिव देख रही हूँ। सिस्टर अस्मा जी आप बताइए, टेबल बताइए। फीही इसमें, फीहिम उन सब में, फीका आप में, फिया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। जज़ाकिल्लाह, माशाल्लाह। सिस्टर हफ्सा को मैंने अभी फर्स्ट टाइम देखा है। सिस्टर आप मुझे आला का टेबल सुनाएंगी ज़माइर मुत्तसिला के साथ मुत्तसिल करके। जी जी सिस्टर हफ्सा मजीद, आप अपना माइक ऑन कीजिए। सिस्टर हफ्सा मजीद। अस्सलाम जी। वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर। जज़ाकिल्लाह खैर, माशाल्लाह। इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस आप सबने की है, जबकि मैंने आपको अटैच्ड टेबल दिखाई भी नहीं। इसका मतलब है आपकी प्रैक्टिस माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और इनकी मदद से आप ऊपर देख सकते हैं नंबर कि आपको कुरान के कितने वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि आपने टेबल्स बिल्कुल ठीक सुनाए हैं। नाउ यू कैन सी हमने सीखा रब्बुहु, और यहाँ पर अगर फीमेल के लिए होगा तो हम हु की जगह हा इस्तेमाल करेंगे। ये हम पहले से जान चुके हैं कि दाएं हाथ का इशारा हम इस कोर्स के ग्रामर के रूल्स के मुताबिक दाएं हाथ का इशारा हम उस टेबल के लिए करेंगे जो किसी मर्द के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। और अगर किसी खातून की बात होगी, फीमेल की बात होगी, तो हम बाएं हाथ का इशारा करेंगे। तो अगर हु उसका मर्द के लिए है तो हा उसकी औरत के लिए होगा, ठीक है। सो इस तरह से बिल्कुल सिंपल है कि अगर हम कहेंगे उस मर्द का रब, तो हम दाएं हाथ से इशारा करेंगे रब्बुहु। उस औरत का रब, बाएं हाथ का इशारा रब्बुहा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है रब्बिही रब्बिहा। सो दिस इज वेरी अंडरस्टूड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ही
اور ہم بھی یوز ہو سکتا ہے, تو یہ اسی کے اکارڈنگ ہے, تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اگر ربی ہے تو اس کے ساتھ ہی آئے گا, ٹھیک ہے. سو دس از ویری سمپل. آپ سب آئی ہوپ کہ آپ میرے ساتھ پریکٹس کر رہے ہوں گے اشاروں سے. بھی ہی, بیہا, ٹھیک ہے, اس مرد سے, اس عورت سے. فی ہی, فیہا, اس مرد میں یا اس عورت میں. علیہ, علیہا, اس مرد پر, اس عورت پر, رائٹ. سو دس از ویری سمپل. اشاروں کی مدد سے کریں, میں نے شروع میں بتایا تھا. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن سے کریں گے تو کیسے ہو سکتا ہے بات سمجھنا ہے, میکسیمم آپ کو سمجھ آ جائے گی, ٹھیک ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہی ورڈ جو ہم نے چھوٹے چھوٹے الفاظ سیکھے ہیں, ان کو ملا کر میم ہم بہت سیکھ چکے ہیں. جی سسٹر, آپ کچھ کہنا چاہ رہی؟ جی آپ بیک سلائڈ کریں گی ایک سیکنڈ. میں نے بیہا میں نے سوری میں بھول گئی ہوں ایک چیز, جیسے کہ جی پوچھیے. یہاں پہ جیسے جی سسٹر, ہم آ گیا ہے تو اس میں کس طرح کریں گے مونس کے لیے؟ دیکھیے وہ ہمارا کیونکہ ابھی کورس کا حصہ نہیں ہے تو ہم اس پر ابھی بات نہیں اچھا کر سکتے. ہاں, جو چیزیں ٹھیک ہمارے ٹھیک پاس اسپیسیفائی کی گئی ہیں نا, مخصوص ہیں, اگر ہم ان کو جی چھوڑ جی کر اگلی چیزوں پہ جائیں گے تو ہم کنفیوز ہوں گے, اور ابھی تو ویسے بھی ہم دہرائی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, آپ اگلے کورسز کا حصہ بنیں, سب پتہ چل جائے گا. پیشنس کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھیں گی تو چیزیں اسٹرانگ آپ کو سمجھ میں آئیں گی, ٹھیک ہے سسٹر, جزاک اللہ. اوکے جی, یہ دیکھیے حل اللہ رحیم بہی, یہ سارے لفظ دیکھا جائے تو یہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہم نے سیکھے ہیں, لیکن ان کو ملا کر ایک پراپر جملہ ہم نے بنا لیا, الحمدللہ. کتنا آسان ہے. تو کیا ہے حل اللہ, کیا اللہ رحیم, رحم کرنے والا ہے, بہی, اس پر, ٹھیک ہے. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں, نعم اللہ رحیم بہی, جی ہاں اللہ اس پر مہربان ہے. سسٹر ناہید آصف بتائیں گے, کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں. جی سسٹر, سسٹر ناہید نہیں آصف آپ کچھ سوری کہنا چاہ رہی ہیں؟ بائی نہیں مسٹیک ہے, سوری اٹس میں فائن. اٹس اوکے, اٹس اوکے, نو ایشوز. اسی طرح حل اللہ رحیم بہم, کیا اللہ ان پر مہربان ہے, تو ہم کہیں گے نعم اللہ رحیم بہم, جی ہاں اللہ ان سب پر مہربان ہے, ٹھیک ہے. سو دس از ویری سمپل. اسی طرح کچھ اور جملے بن گئے ہیں. خیر کا لفظ ایک ہم نے اس کے ساتھ اگر جوڑا ہے اسم, تو کیا بنا, حل کیا, فی, اس میں, فی ہی, یہ سب ٹکڑے اگر ہم کریں تو ہم ابھی بھی سیکھ چکے ہیں. اور خیر کسی بھی خیر کو کہتے ہیں, بھلی چیز کو, اچھی چیز کو کہتے ہیں. کیا اس چیز میں بھلائی ہے, نعم فیہ خیر, جی ہاں اس چیز میں بھلائی ہے. حل فیہم خیر, کیا ان سب چیزوں میں, ان سب میں بھلائی ہے, نعم فیہم خیر, جی ہاں ان سب میں بھلائی ہے. دس از ویری سمپل. یہاں ماں کا معنی نہیں, یاد رکھنا ہے آپ نے. ماں کے ویسے 3 معنی ہوتے ہیں, آپ کو بتا دیتی ہوں. کچھ چیزیں آپ سمجھ بھی چکے ہوں گے, کچھ آگے بھی ابھی اس کورس میں سیکھیں گے. 3 معنی ہوتے ہیں. یہاں پر جو معنی ہم کنسیڈر کر رہے ہیں نا, جو ہمیں کنسیڈر کرنا ہے, جو ماں کا ایک معنی ہے, وہ ہے نہیں, کسی چیز کی نفی کرنے کے لیے. حل علیہ دین, دین نہیں ہے یہ, یاد رکھیے, دین ہے. کیا اس پر قرض ہے, دین کا مطلب ہوتا ہے قرض. دین تو ہمارا دین اسلام ہے نا, تو نفی کرنے کے لیے ماں کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. ماں کا مطلب ہوتا ہے نہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ قرض لینا اور اس کے چکر میں پھنسنا اچھی بات نہیں. تو یہاں ہم نفی کا جملہ بناتے ہیں, ما علیہ دین, نہیں ہے اس پر قرض, یا نہیں اس پر قرض نہیں ہے, ٹھیک ہے. حل علیہم دین, کیا ان سب پر قرض ہے, ما علیہم دین, ان پر قرض نہیں ہے. رائٹ. اچھا, ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے, میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. دیکھیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر توجہ سے پڑھا جائے. یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کے دال کے اوپر زبر لگانے سے معنی قرض ہے, اور نیچے زیر لگانے سے دین, بالکل ہمارا دین اسلام, نظام زندگی جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو دیکھیں کہ کتنا بڑا فرق آ جاتا ہے اگر ہماری مسٹیک ایسی ہو جس سے زبر زیر میں فرق آ جائے. تو یہ بتانا یہ چاہوں گی, جو ہم لوگوں میں ایک کانسیپٹ ہے نا کہ تیزی سے پڑھیں, جلدی جلدی پڑھیں, ختم کریں قرآن, ایسا کچھ بھی جو ہے وہ پسند نہیں کیا جاتا, اور یہ رائٹ وے بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہر چیز کا حق ادا کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم تلاوت کر رہے ہوں, ریسائٹ کر رہے ہوں, لیکن اس میں ہماری لاپرواہی سے بہت بڑی غلطی ہو جائے, ٹھیک ہے. اوکے جی, حروف ہمارے سامنے ہے اسکرین پر. جیسا کہ میں شروع میں بتا چکی ہوں کہ اسم اور فعل کے علاوہ ہر چیز حرف ہوتی ہے. سسٹر ربیہ جلیل کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں. جی سسٹر, سسٹر ربیہ, سسٹر ربیہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ آئی تھنک اٹ واز بائی مسٹیک. اوکے جی, اسم اور فعل کے علاوہ جو بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں, ان کو حروف کہا جاتا ہے. یہاں پر آپ کو ایکچولی 3 حروف نظر آ رہے ہیں, لیکن آپ شاید میری بات سے ایگری نہ کریں, کیونکہ آپ کو ایکچولی 4 حروف نظر آ رہے ہیں. لا اور لی دونوں جو ہے وہ آلموسٹ سیم سیم معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. یہاں پر ان کے اور بھی معنی ہے, لیکن یہاں پر جو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے لیے, ٹھیک ہے. لا بھی اور لی بھی, جیسے میں نے آپ کو بتایا, ہو, ہم, ہی, ہم استعمال ہوتا ہے ڈفرینٹ جگہوں کی مناسبت سے. اسی طرح لا اور لی ڈفرینٹ جگہوں کی مناسبت سے استعمال ہوتا ہے, لیکن اس کا معنی ہے لیے.
मिन का मानी है से, ठीक है, और अन का मानी भी से है। उसकी कंडीशन जरा डिफरेंट होती है, जैसे किसी के बारे में कोई बात की जा रही हो तो उसके लिए अन इस्तेमाल होता है, लेकिन आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इसका यूज कहाँ होता है, राइट। ओके जी, तीनों हरूफ आपके सामने अभी स्क्रीन पर हैं, उनके मानी भी हैं, उनकी मिसालें भी हैं, और आप जानते हैं कि मिसालें इसलिए होती हैं ताकि आपको मानी लफ्ज का याद रहे। लफ्ज का मानी याद आने में और याद रखने में हमें मिसालें मदद देती हैं। ली का मतलब है लिए, और हम सूरह फातिहा में पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाही, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए, तो हमें याद आ जाएगा। मिन का मानी अगर याद ना आ रहा हो तो हम एग्जाम्पल सोचेंगे, वो है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, और उसमें हम सोचेंगे मानी क्या था, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान से, तो याद आ जाएगा कि मिन का मानी से है। अन का मानी भूल जाए तो हम एग्जाम्पल सोचेंगे रज़ी अल्लाहु अन्हु, अल्लाह राजी हुआ उनसे, उससे, ठीक है। ये मैम आपकी आवाज नहीं सही आ रही बेटा। मेरी आवाज आपको साफ नहीं आ रही? क्लियर है सिस्टर। अगर कोई और भी कंटिन्यू। ओके फाइन, आई एम ट्राइंग कि कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। रज़ी अल्लाहु अन्हु, तो आप देख सकते हैं अन का मतलब है से, ठीक है। ओके जी, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने अभी कुछ हुरूफ को जोड़कर ज़माइर मुत्तसिला की टेबल्स पढ़े हैं, अभी हम ये जो तीन हैं इनको हम जोड़कर टेबल्स पढ़ेंगे। तो आपने यहाँ देख लिया, बट मैं चाहूंगी आप ज़बानी इसको प्रैक्टिस करें। उससे सिर्फ समरा, आप ली का टेबल पढ़ेंगे ज़माइर मुत्तसिला के साथ, जबकि मैं आपको स्क्रीन पर शो नहीं कर रही, तो आप कोशिश कीजिए जी। ओके मैम, लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हम सब के लिए। जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह। मिन का टेबल पढ़ रहे हैं ब्रदर मोहम्मद दाऊद जी। मिन मिनहु उससे, मिनहु उन सबसे, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हम सबसे। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। अन का टेबल पढ़ने के लिए हम यहाँ पर मौका देते हैं मिसेस फाइजा को, प्लीज अपना माइक ऑन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अनहु जी वालेकुम अस्सलाम। अनहु उनसे, अनहुम आप उन सब से, अन का आपसे, आपसे, अना अन्नी अन्नी मुझसे, जी। अनकुम आप सब से, अन्ना हम सब से। जी राइट राइट राइट, जज़ाकल्लाह खैर। आप देख लीजिए, आपने जो टेबल्स पढ़े हैं, लहू लहुम, लका ली, लकुम लना, मिनहु मिनहुम, मिनका मिन्नी, मिनकुम मिन्ना, अनहु अनहुम, अनका अन्नी, अनकुम अन्ना, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ और बोलचाल के जुमले हम देख सकते हैं, जो एकदम से देखें तो शायद आपको लगे कि ये क्या है, लेकिन जब आप गौर करेंगे तो देखें कि ये सारी चीजें हम अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। यू नो हमजा जबर अगर आ जाता है तो वो क्या क्वेश्चन का मानी देता है, सवाल बना देता है। हाजा ये लहू उसके लिए, ठीक है। सो ये क्या है, हाजा लहू, क्या ये उसके लिए है? इसको प्रैक्टिस कौन करेगा? मिसेस फाइजा आप ही प्रैक्टिस कीजिए अगर आप एग्री हैं। जी सिस्टर। फाइजा चलिए, ये मैं करवाती हूँ, हम आगे चलते हैं। जी जी प्रैक्टिस कीजिए। अहाजा लहू नअम हाजा लहू, अहाजा लहू क्या ये उसके तर्जुमा मत लिए कीजिए, तर्जुमा मत कीजिए, सिर्फ अरबी में पढ़िए। अहाजा लहू नअम हाजा लहू, अहाजा लहुम नअम हाजा लहुम, अहाजा लका नअम हाजा ली, अहाजा लकुम नअम हाजा लना। जज़ाकल्लाह खैर, जी ठीक है, राइट। आप देख सकते हैं हमने पढ़ा था मुज़क्कर के लिए हुआ वो एक मर्द, तो खातून के लिए होगा हिया वो एक औरत, बाएं हाथ का इशारा होगा। और हमने पढ़ा था हुआ मुस्लिम वो एक मुसलमान मर्द है, तो खातून के लिए दिस इज वेरी सिंपल कि मुस्लिम जो भी मर्द के लिए वाहिद का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है उसके आगे गोल ता का इजाफा कर देंगे, तो बन जाएगा मुस्लिम से मुस्लिमा, मोमिन से मोमिना, सालिह से सालिहा। उसी के अकॉर्डिंग हम हुआ और हिया को लगाएंगे अकॉर्डिंगली, तो बानी बनेगा वो एक मुसलमान मर्द है वो एक मुसलमान औरत है, एंड सो ऑन, यू कैन सी इट। इसी तरह मुज़क्कर से मुअन्नस अगर हम बनाएंगे तो आप देख सकते हैं, अगर हमें कहना है उस मर्द का रब, तो हम कहेंगे रब्बुहु, और अगर कहेंगे खातून के लिए तो कहेंगे रब्बुहा। इसी तरह दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा,
اسمہ اسمہا, this is very simple. اور مؤنث اگر ہم بنائیں گے, مؤنث کی جمع بنائیں گے, تو میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ مؤنث کے آخر میں گول تا ہوتی ہے, تو جمع بنانے کے لیے تا کو ہٹا دیا جائے گا, الف تا کا اضافہ ہوگا, جیسے مسلمہ سے مسلمان, سوری مسلمہ سے مسلمان, رائٹ. لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آخر میں اگر ہمیں آخری حرف کے اوپر دو پیش نظر آ رہے ہیں, یہاں پر بھی دو پیش ہیں, تو اس لیے یہاں پر بھی دو پیش آئیں گے. یہ بالکل سمپل سی بات ہے, آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیجیے. لیکن اگر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمہ کے آخر میں اگر دو زبر ہے یا نیچے دو زیر ہیں, تو آخر میں دو زیر آئیں گے. یہ امپورٹنٹ چیز ہے, آپ اس کو دیکھ لیجیے. سیم لائک مومنہ سے مومنات ہے, صالحہ سے صالحات ہے, اور پیش آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہاں ہے تو یہاں پیش رہے گی, اور اگر آخر میں دو زبر دو زیر ہے تو جمع بناتے ہوئے آخر میں دو زیر ہوگی. اس بات کو یاد رکھیے. ماں کا ایک معنی میں نے آپ کو کچھ ٹائم پہلے نہیں بتایا تھا, ایک معنی کیا بھی ہے, کوشچن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ آپ کو ایک ٹیبل یہاں پر نظر آ رہا ہے, اس کو پریکٹس کر لیتے ہیں. سسٹر اسما, آپ نے ہینڈ ریز کیا, آپ پلیز اس کو پریکٹس کیجیے. ما دینہ, اس کا دین کیا ہے, کیا ہے اس کا دین؟ جی سسٹر اسما. میم مجھے آپ سے کوشچن پوچھنا تھا لاسٹ سلائڈ کا, اگر آپ بیک کر پوچھیے, پلیز پوچھیے. اس سے پیچھے والا جو آپ نے, ہاں یہ مذکر, اس میں نہیں نہیں مذکر مؤنث کا جو آپ نے ابھی کیا نا, اس کے بعد والا, یہ والا نو میم ابھی لاسٹ والا جو آپ کا گزرا نا, ہیا مسلم. میم آنسر کویسچن بعد میں لے لیجیے گا, ٹائم شارٹ ہے, بعد میں کریں گے جب آنسر کویسچن کا سیشن ہوگا وہاں. آپ اس کو اسٹاپ کیجیے, جلدی سے پوچھیے پلیز, جلدی پوچھیے, ٹائم نہیں ہے. میں اس میں آپ نے جو دیکھے نا پیچھے والی سلائڈ میں, جو آپ نے دو تا کے اوپر دو زبر ہے, تو اس کے جمع میں جو ہے وہ تا کے نیچے دو زیر آ رہی ہے. وہ تھوڑی سی مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے کہ اوپر والے میں تو سیم ہی ہے, لیکن نیچے والے میں کنفیوژن ہو رہی ہے کہ وہ ڈفرینٹ. آپ کس سلائڈ کی بات کر رہی ہیں جو میں آپ کو ابھی دکھا رہی ہوں؟ یہ تو ہوا اور ہیا کی سلائڈ ہے. نہیں, اس کے بعد والی ہے جو آپ نے صالحہ صالحات والی ہے. اس کے بعد والی جو آپ نے کہا, ہاں یہ والی. جی جی, آپ جلدی سے بتائیے مجھے پلیز, ٹائم کیونکہ اوور ہو چکا ہے, جلدی سے بتائیے. مومنہ میں ہے نا, مومنہ میں اوپر دو زبر ہے اور نیچے دو زیر ہے, یہ ڈفرینٹ تھوڑا سا ہے, اس میں نے کہا تو میں آپ کو یہی تو بتا رہی ہوں. جی جی, آپ ذرا دھیان سے سنیے, میں یہی بتا رہی ہوں کہ یہ ممکن ہے کہ آخر میں دو پیش ہو سکتے ہیں, تو جمع بناتے ہوئے دو پیش ہوں گے, اور بالکل ممکن ہے کہ آخر میں دو زبر بھی ہو سکتے ہیں, دو زیر بھی. دونوں صورتوں میں آپ جمع بناتے ہوئے آخر میں دو زیر لگائیں گے. Are you getting this? یہ بالکل کریکٹ ہے, اس میں مسٹیک نہیں ہے. جی 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 بالکل کریکٹ ہے. اوکے, تو میں آپ کو بتا رہی تھی, ابھی ٹائم کیونکہ نہیں ہے, میں جلدی سے بتا دیتی ہوں خود سے, آپ کو میں شامل نہیں کروں گی ابھی. ما دینہ, کیا ہے اس کا دین؟ دینہ الاسلام, اس کا دین اسلام ہے. ما دینہم, کیا ہے ان سب کا دین؟ دینہم الاسلام, ان سب کا دین اسلام ہے. ما دینک, کیا ہے آپ کا دین؟ دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. ما دینکم, کیا ہے آپ سب کا دین؟ دیننا الاسلام, ہم سب کا دین اسلام ہے. اور یہ آپ کو لاسٹ میں بتا دیتی ہوں, پریکٹس کے لیے ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ ہم بول چال کر رہے ہیں, اگر دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ کتابوں کا, آپ کی کتاب, کتابی میری کتاب. قلم کا, آپ کا قلم, قلمی, سوری قلم کا, آپ کا قلم, قلمی, میرا قلم. ساعت کا, آپ کی گھڑی, ساعتی, میری گھڑی. جوال کا, آپ کا موبائل, جوالی, میرا موبائل. جزاک اللہ خیر. جو پریکٹس تھی ہماری وہ مکمل ہو چکی ہے. اس کے بعد ابھی دہرائی جاری ہے.